بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ غلام ابن غلام تھے مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا یہ سفر کرنے والا شخص کون تھا؟ جو کہ غلام تھا، غلام کا بیٹا تھا، لیکن بڑے سے بڑے سردار اس کے ہاتھ چومتے تھے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بلال سے متعلق معلومات سے آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ راہ اسلام میں آپ نے کس قدر ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ لہٰذا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل واقعہ پلانٹ کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت بلال کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی تھا۔ آپ کے والد رباح حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے، لہٰذا حضرت بلال کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ہی حضرت بلال کے والدین مکہ میں آ کر یہیں بس گئے تھے۔ حضرت بلال کے والدین حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، لہٰذا حضرت بلال پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلہ بنی جمع کے غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ ابن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری بھی دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال آپ کے قریب ہونے لگے اور ایک دن رسول اللہ نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال، جو پہلے ہی اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال حضور کے محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخر سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ حضرت بلال وہ پہلے غلام شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں سخت اذیتیں برداشت کرنی پڑیں۔ حضرت بلال چونکہ امیہ بن خلف کے غلام تھے جو سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آتش انتقام سے بھڑک اٹھا۔ حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے استفسار کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو نے لات منات عزا سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بلال حبشی جواب میں فوراً بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مان لیا جس نے میرے آقا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبود فرمایا ہے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال کا یہ جواب سنا تو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ایک غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے دھڑک جواب دے دیا، وہ برداشت نہ کر سکا اور بولا کہ اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ لہٰذا حضرت بلال پر ظلم کا آغاز ہوا۔ تشدد، اذیت، مار پیٹ، بھوک اور پیاس
ظلم بڑھتا رہا اور حضرت بلال اپنی زبان سے احد احد پکارتے۔ امیہ بن خلف آپ پر بے انتہا تشدد کرتا اور حضرت بلال سے کہتا میں لات منات عزا پر ایمان لایا، مگر حضرت بلال فرماتے کہ میں لات منات عزا سے بیزار ہوں۔ تشدد بڑھتا جا رہا تھا۔ بلال حبشی ظلم اور ستم اور تشدد برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش سنبھلتی تو زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہوتے۔ عرب کی سرزمین جو اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ بن خلف حضرت بلال کو اس تپتی ہوئی گرمی میں زمین پر لٹاتے اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگاریں بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا اب بھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور حضور کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی چراغ روشن تھی۔ امیہ نے تیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے، تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق روز یہ تماشا دیکھتے اور افسوس کرتے۔ آخر کار ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بیگانہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ امیہ نے جواب دیا کہ تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کروا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال اپنا زیادہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان دی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت بلال کی آواز نہایت ہی بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی۔ مرد اپنا کاروبار، بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ لہٰذا حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کس طرف منہ کروں؟ آپ نے فرمایا جدھر جدھر میں جاؤں تم بھی اسی طرف گھوم جانا۔ لہٰذا حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان مکمل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ شام کے شہر حلب چلے گئے۔ کہتے تھے کہ اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال نے ایک رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا بلال، ایسی بھی کیا بے رخی ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت بلال کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی، شہر بھر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے۔ آپ سیدھے قبر رسول پر گئے، زاروں قطار روئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اصرار کیا کہ آپ اذان دیں تو آپ نے منع کر دیا۔ آخر کار امام حسن اور حسین علیہ السلام کے اصرار پر راضی ہوئے اور اذان شروع کی۔ حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شریف میں کہرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب چلنے لگے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانب نگاہ کی۔ ممبر رسول کو خالی دیکھا تو غش کھا کر گر گئے۔ یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔
سن 20 ہجری کو اس عاشق زلف رسول نے دمشق میں وفات پائی۔ تو اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو معلومات سے بھری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔